ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیا ہے تو اب اس روزے کا کفارہ ہم رقم کی صورت میں دینا چاہ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ رقم ہم یکمشت کسی ایک فقیر مسکین کو اگر دے دیں تو 60 صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے تو وہ کسی ایک فقیر کو یکمشت ایک ہی دن میں دے دے تو یہ درست ہے یا الگ الگ دن میں دینا پڑے گا، اس بارے میں سوال ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن نشین رکھ لیں کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کے بعد جان بوجھ کے اگر کسی شخص نے وہ روزہ توڑ دیا، یعنی جو غیر معذور شخص ہے اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کے کھا کر پی کر یا جماع کے ذریعے اس نے روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، تو ایسی صورت میں اس ایک روزے کو جو اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے، اس ایک روزے کے بدلے میں اس کو 60 روزے کفارے کے رکھنے ہوں گے۔ 60 روزے کفارے کے اور ایک اس کی قضا، ٹوٹل 61 روزے، یعنی 2 ماہ کی جو روزے ہیں وہ بطور کفارہ کے 60 روزے اور ایک اس کی قضا، تو ٹوٹل 61 روزے۔ اب جو 60 روزے رکھیں گے اس میں بھی شرعی طور پر یہ قید ہے کہ وہ 60 روزے لگاتار پے در پہ مسلسل یکے بعد دیگرے لگاتار رکھنا ضروری ہے، اس میں بیچ میں وقفہ نہیں دے سکتا، یعنی لگاتار اس کو رکھنا ضروری ہے۔ فرض کر لیں اگر 59 روزے بھی رکھے، 59 روزے رکھنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے یار ایک دن میں چھٹی کر لیتا ہوں، اس کے اگلے دن میں رکھ لوں گا، تو 59 روزے رکھنے کے بعد بھی اگر وہ بیچ میں وقفہ کرتا ہے تو وہ سارے روزے کل عدم قرار پائیں گے، نئے سرے سے دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے بھی اگر اس نے چھوڑ دیے تب بھی اس کو دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ اگر سمجھ لے کہ کفارے کے وہ روزے وہ مسلسل رکھ رہی تھی اور بیچ میں ماہواری کے ایام آ گئے یا نفاس کا معاملہ آ گیا، تو ماہواری کے ایام کے نتیجے میں وہ بیچ میں چونکہ حیض و نفاس کی حالت میں تو روزہ رکھنا حرام و ناجائز ہے، گناہ ہے، ان کو اجازت نہیں ہے، تو کفارے کے روزے وہ خاتون رکھ رہی تھی، لیکن بیچ میں حیض و نفاس کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹ گئے تو اس کے بعد میں گویا کہ وہ اپنی گنتی کو شروع کرے گا، بعد میں وہ گنتی شروع کرے گی۔ مثلاً یہ ہے کہ کفارے کے روزے کا اس خاتون نے آغاز کیا، 20 روزے فرض کر لے کہ اس نے رکھ لیے، 20 روزے رکھنے کے بعد اگر بیچ میں ماہواری کا ایام شروع ہو جائے تو ماہواری کے بعد دوبارہ وہ بقیہ 40 روزے رکھنا ان کے لیے لازم ہے، تو شروع کے 20 روزے اور اس کے بعد بقیہ 40 روزے۔ تو یہ گویا کہ اگر ماہواری حیض و نفاس کی وجہ سے اگر خاتون بیچ میں وقفہ کرتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کی گنتی میں فرق نہیں پیدا ہوگا۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ذہن نشین رکھ لیں، دیکھیں کفارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا تو کفارے میں سب سے پہلے تو پہلا آپشن ہے غلام آزاد کرنا، تو فی زمانہ غلام نہیں ہے۔ دوسرا آپشن ہے روزے رکھنا، ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، 60 روزے اور ایک روزہ اس کی قضا، 61 روزے، تو 60 روزے مسلسل وہ تو رکھنے پڑیں گے مسلسل، اس کے بعد چاہے وہ چھٹی کر کے وقفہ کر کے اور ایک روزہ جو قضا کے طور پر ہے وہ بلے بعد میں رکھ لے، وہ باقی 11 مہینوں میں یعنی اگلے سال کا رمضان آنے سے پہلے جب چاہے رکھ لے، لیکن جب کفارے کے روزے سٹارٹ کرے گا تو 60 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اب ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے سمجھ لیں کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ پاتا، جب ایک روزہ ہی نہیں رکھ سکا، وہ 2 ماہ کے روزے اس کے لیے مشکل ہے، یعنی وہ ایسا بیمار آدمی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا،
یا ایسا بہت نحیف و کمزور ہے کہ اس کے لیے 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھنا پاسبل نہیں ہے، یا ایسا مریض ہے کہ اس کے مرض میں اضافہ ہوگا، ڈاکٹر اس کو منع کرتے، تو ایسی صورت میں اب وہ روزہ نہیں رکھے گا، تو وہ کفارہ جو ہے رقم کی صورت میں اگر دینا چاہتا ہے تو 60 صدقہ فطر کی رقم دے دے، یا تو پھر یہ کر لے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یعنی پہلا آپشن تھا غلام آزاد کرنا، دوسرا آپشن مسلسل 60 روزے رکھنا، تیسرا آپشن یہ کہ اگر روزے نہیں رکھ پائے تو پھر یہ تیسرا آپشن بنے گا کہ وہ 2 وقت 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، جن کو صبح کھلایا ہے انہی کو رات کو کھلا دے، یعنی جن کو دوپہر کو کھلایا ان کو جو ہے رات کو کھلا دے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر وہ رقم کی صورت میں دینا چاہے کہ 60 مسکین میں کہاں سے لے کے آؤ، یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ رقم کی صورت میں دینا چاہتا ہے تو 60 صدقہ فطر کی رقم دے دے۔ تو 60 صدقہ فطر کی رقم میں یہ ضروری ہے، جو انہوں نے مسئلہ پوچھا، وہ یک مشت ایک ہی دن میں ایک مسکین کو یا فقیر کو نہیں دے سکتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ مثلا ایک شخص کو اگر دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس فقیر کو ایک دن بلا کے اس کو 1 صدقہ فطر کی رقم دے دے، اور اس کو کہ یار تم کل بھی اسی وقت آ جانا، یا کل تمہیں جب ٹائم ملے آ جانا، میں تمہیں دوبارہ اتنے ہی پیسے دے دوں گا۔ تو اگلے دن جب دوبارہ آئے گا تو دوبارہ 1 صدقہ فطر کی رقم اور دے دے، اس کو بولے یار پرسوں بھی آ جانا۔ اس طرح 60 دن مسلسل وہ آئے تو، اور آپ ہر روز 1 صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے تو وہ آپ ان کو دے دیں۔ تو کفارے میں اگر رقم آپ دینا چاہتے تو یک مشت نہیں دے سکتے، لیکن فدیہ میں آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا آدمی، اتنا نحیف و کمزور، جو بستر میں ہی پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، اور ایسا تو نہیں کہ وہ چند دنوں کے بعد دوبارہ وہ بوڑھا جوان ہو جائے، بطور کرامت تو ممکن ہے لیکن عام حالت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو شیخ فانی جو روزہ نہ رکھ پائے تو وہ روزے کا فدیہ دے، یعنی 30 روزے تو 30 فدیہ، یعنی 30 صدقہ فطر کی رقم بنے گی۔ تو اب یہ جو شیخ فانی کی طرف سے 30 صدقہ فطر کی رقم ہے، یا 29 روزے تو 29 صدقہ فطر کی رقم ہے، یہ یک مشت ایک فقیر کو ایک ہی دن میں دینا جائز ہے۔ فدیہ رقم کی صورت میں دینا چاہے تو یک مشت ایک ہی دن میں ایک ہی فقیر یا مسکین کو ایک ساتھ پوری رقم دے دینا جائز ہے۔ لیکن اگر کفارہ ہے، یعنی روزہ رکھ کر جان بوجھ کر غیر معذور شخص نے روزہ توڑ دیا کھا پی کر، تو کفارہ اگر رقم کی صورت میں دینا چاہے تو اس میں یک مشت دینا جائز نہیں۔ اگر ایک ہی بندے کا دینا چاہے تو روزانہ اس کو 60 دن تک بلانا پڑے گا۔